اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ایک ایسے آدمی کو کہ جو فرقہ واریت سکھائے گا، جو کبھی اپنی اکیڈمی سے باہر بھی نہیں آئے گا، وہ پوری دنیا پہ دین کا نفاذ کرے گا، یہ ہے اصل ہدایت دینے والا، یہ لائے گا تبدیلی، یہ لائے گا انقلاب، یہ کرے گا فرقوں کی دکانیں بند، اور یہ پوری دنیا میں انقلاب لے آئے گا۔ جو کبھی اپنی اکیڈمی سے بھی باہر نہیں آئے گا، کیا وہ انقلاب لائے گا؟ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حاجی صاحب بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری حاجی صاحب کو جبرائیل سکھا کے گئے ہیں۔ بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی، بہت بڑے متبع سنت، اور یہ سب سکھا کے کون گئے ان کو؟ حاجی صاحب کو جبرائیل نہیں، کون؟ کس نے سکھایا تمہیں کیسے پتہ لگا یہ چیز تقویٰ؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ ایک کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے۔ ہمارا والا بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں تمہیں تحقیق کر کے بتا رہا ہوں کہ صحابہ آپس میں لڑے، ہزاروں صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ہم نے کہا ایک منٹ رکو، پہلے یہ بتاؤ رحماء بینہم کا کیا کریں؟ تم بے فقد اہتدوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ مالک الملک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک طویل سلسلہ دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی بستی، اپنی تہذیب و تمدن، اپنی زبان کے لوگوں کی طرف آیا، اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کی جگہ دوسرے نبی یا رسول نے لے لی۔ جب انسانوں کی بود و باش ہو گئی، افزائش ہو گئی، اور دنیا کے بہت سے خطوں میں انسان آباد ہو گئے، اور جب قانون اور دستور کی بالادستی کا معاملہ شروع ہوا، بات صرف عقائد تک محدود نہ رہی، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، سیاست، معیشت، معاشرت، خانگی امور، اور اسی طرح دیگر اور بہت ساری ضابطہ حیات میں سے جو امور ہیں، جب ان سب کے قیام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ایک پورا نصاب نازل فرمایا، جسے آج ہم توریت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنی اسرائیل کو چنا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان میں بحیثیت رسول بھیجا۔ یہ پورا واقعہ اور قصہ آج ہم کوئی پہلی مرتبہ نہیں سن رہے ہوں گے، کئی مرتبہ ہم نے پہلے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ بھائیوں کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، بس اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بحیثیت رسول بھیجا، انہیں ہجرتوں کا حکم دیا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ میں انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد کی یقین دہانی کرائی، وہ ہجرت کے لیے راضی ہوئے اور نیل پر پہنچے۔ جب نیل پر پہنچے، فرعون اور اس کی فوج نے ان کا تعاقب کیا، اور وہ جو بظاہر اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے، وہ یہ کہنے لگے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم سہولت میں نہیں تھے،
تیرے آنے کے بعد بھی ہمیں کوئی راحت نہ مل سکی. آگے ہمارے دریائے نیل ہے جو ہمیں ڈبو دینے کے لیے کافی ہے، اور پیچھے فرعون کی فوج ہے جو قتل کر دینے کے لیے کافی ہے. ان کے لیے دریا میں رستہ بن گیا، وہ اس میں پار کر گئے، فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی. یہ کافی تھا اس کے لیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا وہ سچا ہے. یہ کافی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا ہے، وہی وہ حقیقی رب ہے جس کی طرف سے مشکل کشائی حاجت روائی ہوتی ہے. لیکن ایمان کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. ایمان تقاضا کرتا ہے عمل کا، ایمان تقاضا کرتا ہے قربانیاں دینے کا. ایمان محض مان لینے کا نام نہیں ہوتا ہے کہ آپ مان لیں. جب یہ نیل کو پار کر کے اور یہ مقدس سرزمین یعنی فلسطین کی طرف یہ سفر شروع ہوا ان کا، رستے میں انہیں بت پرست نظر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود مقرر کر دیں. موسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے، غضبناک ہوئے اور کہنے لگے یہ تو تم نے بڑی جہالت کی بات کی ہے، یہ سارے تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے معبود ہیں. ایک اکیلا اللہ قہار واحد تم سب کا مالک و خالق ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ طور پر آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، وہاں انہیں توریت ملی اور وہ اسے لے کر اس قوم کے پاس واپس آئے اور آ کر کہا اسے قبول کر لو. قوم کہنے لگی یہ کیا ہے؟ کہ یہ وہ دستور ہے کہ جس کے مطابق اب تمہیں اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور پوری دنیا کو اس کی طرف دعوت دینی ہے، پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنا ہے. کہنے لگے اچھا کس نے دی؟ کہ اللہ نے دی. تمہیں؟ ہاں. اچھا ہمارے سامنے تو نہیں دی ہے، چلو تصدیق کرواؤ، ہمیں لے کے چلو. اگر اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی اس کی کہ ہاں میں نے ہی موسیٰ کو دیے تو تسلیم کر لیں گے. پھر وہ واقعہ ہوا جسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ گئے، تجلی ہوئی، پہاڑ تباہ ہو گیا، اس ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، پھر واپس آ گئے. اب کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بلوایا گیا اور کہا کہ تم سے تمہاری قوم کو جا کے حکم دو کہ اب تم پر قربانی لازم ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا ہے. قوم کہنے لگی قربانی کا حکم؟ جانور ذبح کرنا ہے؟ ہاں. اچھا نر کرنا ہے مادہ؟ یہ تو پتہ نہیں، جاؤ پوچھ کے آؤ. وہ پوچھ کر آئے، نر کرنا ہے. اچھا سینگ والا ہو بغیر سینگ والا؟ پھر گئے پوچھ کر آئے، بغیر سینگ والا. مجھے کھیتوں میں جوتا ہوا ہو یا نہیں، کھیتوں میں چلا ہوا ہو یا نہیں؟ پھر گئے پوچھ کر آئے. رنگ تو بتایا نہیں، رنگ کیسا ہونا چاہیے. اور مختصر یہ کہ آخرکار ایک انتہائی مشکل جانور انہوں نے اپنے لیے خود بنا لیا، جس میں یہ سب علامتیں ایک ساتھ ہونی چاہیے اور اسی کے تمہیں قربانی کرنی ہے. یہ تو تھا قربانی کا معاملہ. پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم اتارا. مالکہ کے مد مقابل ان کو جنگ کا حکم دیا کہ تم نے جنگ کرنا ہے. کہنے لگے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم نے ایک زمانہ غلامی جھیلی ہے، ہم کہاں لڑنے والے لوگ ہیں. تو اور تیرا رب جا کے لڑو، جب فتح حاصل کر لو تو بتا دینا ماجن. اور مختصر کر لیتے ہیں. مختصراً ایک جملے میں بات یہ ہے کہ جنہیں آج اصحاب موسیٰ کہا جاتا ہے ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان نکلے. نتیجہ یہ نکلا وہ کتاب جو اللہ رب العزت نے
پوری دنیا پر نافذ کرنے کے لیے بھیجی تھی، اور وہ کتاب کہ جس کی پیروی کا حکم دیا تھا، انہوں نے اسی کتاب میں رد و بدل کر دیا اور فرقے در فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ مختصر کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں سب سے پہلے یہود کی طرف سے ان کے کفر کا فتویٰ نکلا اور انہیں مصلوب کر دینے کا حکم دے دیا گیا، سلیب پر لٹکا دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اب سپاہی چاروں طرف ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے وہاں ہجرت کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حکم آ جاتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ ہم آپ کے کام کو مکمل کروائیں گے، آپ کو اپنی طرف بلند کر لیں گے، آپ کو پاک کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کی حکمت نہیں جانتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب یہاں سے کام دوسرے سٹیج کی طرف جائے گا، یہاں ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا من انصاری اللہ، یہ سنا سنا سا لفظ نہیں ہے، انصار ہے نا، سنا سنا سا لفظ ہے نا، من انصاری اللہ، مجھے پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میرے بعد تم لوگ اس دین کے محافظ، اس دین کے مبلغ ہو، تمہیں یہ دین دوسروں تک پہنچانا ہے، تو تم میں سے ہر شخص عہد کرے اور بتائے کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے وہ صحابہ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ پھر انہی اصحاب میں سے ایک شخص وہاں سے باہر نکلتا ہے، اور موجودہ انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ دروغہ کے پاس پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دے دوں تو مجھے کیا انعام دو گے؟ اس نے جواب کے اندر کہا جتنا تیرا وزن ہے ترازو میں تول دیں گے، اس وزن کے برابر سونا دیں گے، بتا کہاں ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پیچھے چلو، میں جس گھر میں گھسوں داخل ہو جاؤں اس میں تم بھی آ جانا، جس آدمی کو میں بوسہ دوں وہ یسوع مسیح ہوگا، اسے گرفتار کر لینا۔ یہ اس کے پیچھے گئے، وہ ایک گھر میں داخل ہوا، یعنی اسی گھر میں جس میں یسوع مسیح موجود تھے، اور جا کر اس نے یسوع مسیح کے ماتھے میں بوسہ دیا، انہوں نے جا کر یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا۔ پھر ان کی روایت کے مطابق، یعنی انجیل کی روایت کے مطابق، آپ کو سلیب سے باندھ کے لے جا کے بیچ چوراہے پہ آپ کے بھائی یحییٰ علیہ السلام کی طرح مصلوب کر دیا گیا، گویا شہید کر دیا گیا ان کی روایت کے مطابق۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، نہ وہ اس کو قتل کر سکے کسی بھی ذریعہ قتل سے، اور نہ ہی اس کو مصلوب کر سکے، بلکہ وہ تو آج تک اس شبہ کا شکار ہے کہ جس کو ہم نے مصلوب کیا وہ تھا کون؟ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے تو عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، بلند کر لیا تھا۔ واقعے کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری ان کے صحابی نے کی تھی، ایسی ہے، پڑھ لیں، نہیں تو آپ انجیل جس بھائی کو نہ ملے میں اس کو حوالہ دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر رک گیا، اب قوموں اور بستیوں کی طرف نبی نہیں آئیں گے، اب انسان اپنی ہدایت کے لیے، آگے کی رہنمائی کے لیے محتاج ہیں اللہ رب العزت کے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ میں سے جو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ چلیں یہ اچھی بات ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ آخری نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا
جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جنتوں میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کوئی رہنمائی دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سکھانے اور سمجھانے والا نہیں ہوگا، کوئی تربیت دینے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے تاکہ وہ قبول ہو، سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو زکوٰۃ سنت کے مطابق دینی ہے مگر بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج سنت کے مطابق کرنا ہے مگر سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جہاد وہ کرنا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث ہو، مگر وہ جہاد کر کے دکھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا انسانوں کا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایک گروہ ہے کہ جس کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین، کنتم خیر امت، تم بہترین امت۔ یہ بہترین امت اللہ نے کس کو کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو۔ کوئی جانتا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ بہترین امت اللہ نے کس کو کہا؟ بتائیے۔ تو آپ کی امت اس وقت تھی کون؟ میں اور آپ تو نہیں تھے، نہ یوٹیوب پہ آنے والے تھے، نہ میں اور آپ تھے، نہ یوٹیوب پہ آنے والے تھے۔ کون لوگ تھے؟ تو وہ تھے جن کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت، ہمیں تھوڑی کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا ہے۔ کن کے درمیان؟ تمہارا سلیکشن کیا ہے، کن کے درمیان سے سلیکشن کیا ہے؟ ان یہودیوں کے درمیان سے جنہوں نے اپنے نبیوں کو مانا، ان عیسائیوں کے درمیان سے یقتلون النبیین بغیر الحق، جنہوں نے اپنے طرف آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ایک دن میں 200 نبیوں کو شہید کر دیا۔ ان میں سے تمہارا سلیکشن کیا ہم نے، تمہیں بت پرست عربوں میں سے نکالا ہے، تمہیں جنگجو رومیوں میں سے نکالا ہے، فارسیوں میں سے نکالا ہے، ایرانیوں میں سے نکالا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس لیے تمہیں نکالا کس لیے کیا تھا؟ اب کبھی بیٹھ کے سوچا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے ہدایت کیوں دی؟ بیٹھ کے سوچیں گے 2 منٹ کے لیے، کیا ان میں سے کسی کو بطور نبی چنا جائے گا؟ بتائیے کیوں؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں ہدایت اس لیے دی گئی، تمہیں اس لیے چنا گیا، تم لوگوں کو برائیوں سے روکو گے، تم لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دو گے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب پوری دنیا میں نبیوں کا مشن لے کے کون جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بھائی ایسا ہے، ایسے ہی ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو عقل کے عین مطابق ہے۔ نقل اور روایت کی بات تو اپنی جگہ ہے، یہ بات عقل کے عین مطابق ہے کہ اگر نبوت ختم ہو گئی تو نبوت کا کام تو ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، نبوت کے کام میں کیا تھا؟ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا طریقہ۔ کیونکہ اگر آخری نبی آ رہا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ایسے تو ہو نہیں سکتا نا کہ موسیٰ علیہ السلام طہارت سکھا دیں، ہارون علیہ السلام نماز سکھا دیں، زکریا علیہ السلام حج سکھا دیں، یحییٰ علیہ السلام معاشرت سکھا دیں، عیسیٰ علیہ السلام معیشت سکھا دیں۔ بھائی بہت سارے نبی آئیں گے تو بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں، لیکن نبی جب آخری آئے اور اس کے ساتھ دوسرا کوئی نبی نہیں ہے تو اس اکیلے کو ہی کیا کیا سکھانا ہے؟ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا طریقہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ آپ کتاب کو نافذ جب ہی کر سکتے ہو اس دنیا میں جب پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہو، اس کے علاوہ آپ کتاب کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پر حکومت کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی سکھائے گا کس کو؟ اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ایک ایسے آدمی کو کہ جو فرقہ واریت سکھائے گا،
جو کبھی اپنی اکیڈمی سے باہر بھی نہیں آئے گا وہ پوری دنیا پہ دین کا نفاذ کرے گا. یہ ہے اصل ہدایت دینے والا. یہ لائے گا تبدیلی, یہ لائے گا انقلاب, یہ کرے گا فرقوں کی دکانیں بند, اور یہ پوری دنیا میں انقلاب لے آئے گا. جو کبھی اپنی اکیڈمی سے بھی باہر نہیں آئے گا, کیا وہ انقلاب لائے گا؟ ہماری دنیا میں رہنے والے لوگ ایسا سمجھتے ہیں. حقیقت کی دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ ایک بیماری ہے, نفسیاتی بیماری ہے. حقیقت کی دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ جسمانی بیماری ہے, جسے ڈر بولتے ہیں, جسے خوف بولتے ہیں, جسے دہشت بولتے ہیں. ادھر دیکھو ذرا, جس کے خلاف بھونکتے ہیں ان کو دیکھو ذرا. تم خیر امت, پہلا سگنیچر, پہلا سرٹیفکیٹ, تم بہترین امت ہو. وہ بہترین امت ہو, وہ بہترین امت ہو. لوگوں کے نام ختم ہو جائیں گے, تمہارے نام ختم ہوں گے. لوگوں کے ذکر ختم ہو جائیں گے, تمہارے ذکر ختم ہوں گے. دنیا پر نقوش اگر رہیں گے تو تمہارے رہیں گے. دنیا میں لوگوں کی مملکتیں مٹ جائیں گے. اور اس کا گواہ ہمارا دین نہیں, مستشرقین کی کتابیں ہیں, دنیا کا جغرافیہ ہے. بھائی میرے کچھ بات کو سمجھنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی, اب اللہ کے فضل و کرم سے حاجی صاحب بہت متقی اور پرہیزگار ہیں, اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری حاجی صاحب کو جبرائیل سکھا کے گئے ہیں. بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب بڑے پرہیزگار ہیں, بڑے متقی, بہت بڑے متبع سنت, اور یہ سب سکھا کے کون گئے ان کو؟ حاجی صاحب کو جبرائیل نہیں. کون؟ کس نے سکھایا تمہیں؟ تمہیں کیسے پتہ لگا یہ چیز تقویٰ ہے؟ تمہیں کیسے پتہ لگا یہ نماز ہے, یہ روزہ, یہ زکات, یہ حج؟ کس نے بتایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ایسے ہی ان کو کس نے سکھایا؟ اچھا, انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملے میں سمجھایا کہ استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا طریقہ. بھائی میرے ایسے ہی. اچھا, اب بتائیں کہ استنجا کریں گے ہم سنت کے مطابق, نماز پڑھیں گے سنت کے مطابق, زکات دیں گے, حتیٰ کہ نکاح کے کارڈ پہ بھی لکھوائیں گے بھلے سنت کے مطابق کریں نہیں, مسنونہ. نکاح کون سا والا کر رہے ہیں؟ مسنونہ. بھلے کریں نہیں لیکن لکھوائیں گے. یہ کیوں؟ بات نکاح کر رہے ہیں نا, 7 پھیرے تھوڑی لے رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے غریب کا. تو آپ ذرا اس بات کو سمجھیں, نکاح بھی مسنونہ. طلاق, اوہو طلاق تو پکا مومن بنا دیتی ہے. سارے فرقے اور کے طلاق پہ ضائع ہو جاتا ہے. طلاق ایسی چیز ہے سارے فرقوں کو ایک ساتھ طلاق ملتی ہے. ایسے ہی بھائی, اب قرآن اور حدیث والا فتویٰ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی نا بھائی. اچھا یہ سنو ذرا بات کو, یہ استنجا, یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکات, یہ حج, یہ نکاح, یہ طلاق, سارا سنت کے مطابق کر رہا ہے. اچھا, سیاست کون سے طریقے سے کرے گا؟ جو لینن نے کی, جو کارل مارکس نے بتائی, جو یورپ سے آئی, جمہوریت, بادشاہ, کون سی سیاست کرے گا؟ خلافت. آئیے آواز مجمع میں سے ایک ہی آئیے, کیونکہ باقی کسی کو نہیں کرنی ہے. کون سی؟ نام ہی نہیں لیا کسی نے, ایک نے لیا خلافت. ابھی بھی نہیں لیا چند ایک نے. یقین ہی نہیں ہے کہ کبھی آئے گی بھی ہے. یہی تو پٹی پڑھائی گئی ہے, بنیاد اسی کی تو ڈلی تھی, اسی پہ تو ساری بحث ہے. سارا مسئلہ تو شروع یہاں سے ہوا تھا. اور سنیں ذرا بات کو, بھائی کیا ہے ہماری سیاست, کیا ہے بتایا ہی نہیں. ابے بتاؤ بھائی. ہاں, یہ جان لگا لا گیا اس لیے پوچھ رہا ہوں. ابھی ووٹ ڈالتے ٹائم بھول مت جانا, اس بات کو یاد رکھنا. تو ایک منٹ, یہ سوال جواب کا سلسلہ آئے گا, آپ انشاءاللہ اپنے جذبات کا مظاہرہ کیجئے گا اس وقت, تبھی ذرا سمجھیں. اب یہ جو خلافت کا معاملہ ہے, غور طلب نکتہ ہے بھائی. یہ جب آئی تھی نا رسول والی خلافت, سنو توجہ سے, جب رسول والی خلافت آئی تھی تو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ ساری دنیا کی بندرگاہیں ہماری,
ساری دنیا کی منڈیاں ہماری، ساری دنیا میں سکہ چلتا تھا ہمارا، ساری دنیا کی زبان تھی ہماری عربی. ایسا ہی تھا یا میں کوئی دیو والا داستان سنا رہا ہوں؟ ایسے ہی تھا. اور وہ ہوا کیسے تھا؟ وہ ارطغرل لے کر گیا تھا. ایسے تھوڑی وہ ترکی والوں نے تمہیں ڈرامہ بنا کے دکھایا ہے. ایک فریق تمہیں کہتا ہے صحابہ ملوکیت لے آئے تھے، دوسرا تمہیں دکھاتا ہے ارطغرل، تیسرا تم سے ڈلواتا ہے وہ. کہ تم کسی بھی طرح صحابہ اور صحابہ والے طریقے کی طرف نہیں آ جاؤ جس کے نتیجے میں تم ایشیا سے لے کے افریقہ، افریقہ سے لے کے یورپ تک تمہاری حکومت ہو، تم پوری دنیا کے حاکم بن گئے ایسے جیسے تمہارے بزرگ حاکم بنتے گئے. عباسی خلافت کے ایام تک آپ اندازہ تو کریں. میں تو خیر خلافت کی برکات و ثمرات کے اوپر ایک زیادہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، صرف ایک تحقیق کا نقطہ دیتا ہوں. آپ کے پاس ماشاءاللہ یتیم خانہ ہے؟ بتا تو دو. ہے نا؟ دارالامان ہے؟ پاگل خانے ہے نا؟ جہلم والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے ہے نا؟ ویسے بھی ہے. تو سنیں ذرا بات کو. آپ کے پاس ماشاءاللہ پاگل خانہ بھی ہے، یتیم خانہ بھی ہے، دارالامان بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاں عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہوتے. آپ کے ہاں بچے یتیم ہوتے ہیں، پالنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کے ہاں معاشرتی مسائل کے نتیجے میں، معیشتی مسائل کے نتیجے میں لوگ پاگل ہوتے ہیں. ان معیشت و معاشرتی معاملات میں کوئی سہارا دینے والی مسلمان جماعت نہیں ہوتی. مگر تحقیق کا نقطہ یہ ہے عباسی خلافت کے ایام تک بھی دنیا میں مسلمان 3 بنیادوں پہ حکومت کر رہے تھے. ایک دارالامان، ایک پاگل خانہ، ایک یتیم خانے کو دکھا سکتا ہے؟ بتائیے. اگر دنیا کی ترقی ترین گورنمنٹ، ظالم ترین گورنمنٹ آ گئی تھی، جو ہم نے اسلام والے داستانوں میں پڑھی ہے، جو ہم نے 100 کی کتابوں میں پڑھی ہے، جو ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیو سے سیکھا ہے، اگر دنیا کی بدترین ملوکیت آ گئی تھی تو مجھے بتائیے ایک بھی دارالامان نہیں ہے، ایک بھی پاگل خانہ نہیں ہے، ایک بھی یتیم خانہ نہیں ہے، اور تم دنیا کی سب سے سویدھائش گورنمنٹ، تمہارے یہاں پاگل خانے ہیں، یتیم خانے ہیں، دارالامان ہیں. بتاؤ تمہارا طریقہ صحیح تھا یا صحابہ کا؟ تو سوچیں ذرا اس بات کو. ایسے ہی نہیں آپ کو صحابہ مخالف بنانے پر محنت کی جا رہی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دنیا کے سب سے بہترین رول ماڈلز کی طرف آپ نہ چلے جائیں کہ جن کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے درمیان سے تمہارا سلیکشن ہوا. تامرون بالمعروف، تامرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو. کس نے کہا؟ اللہ نے. وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو. کس نے کہا؟ اب یہاں سے آپ لوگوں کی حاضر دماغی کے لیے کہ آپ لوگ اگر کوئی خدا نہ خواستہ سو بھی رہے ہوں تو جاگ جائیں اور مسئلے کو سمجھ لیں. میں سوال کروں گا، آپ لوگوں نے جواب دینا ہے. دیں گے؟ یہ نہیں دیں گے؟ دیں گے؟ بہترین. ناراض نہیں ہوئیے گا، ایسے حاضر نہیں ہوئے. تو آپ میں سے کون ایسا آدمی ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سب کا یہ عقیدہ نا کہ اللہ عالم الغیب ہے. تو اللہ کا عالم الغیب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ جانتا ہے جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہوگا. یہ ہے اللہ کے عالم الغیب ہونے کا مطلب. ایسے ہی یا میں کچھ الگ بات کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے.
اچھا، آپ کو پتہ ہے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کو مستقبل کا علم پہلے نہیں ہوتا ہے. یہ وہ گروہ ہے جس کے کپڑے ایران سے سل کے آتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو کسی بھی چیز کا اس کے وقوع سے پہلے علم ہوتا نہیں ہے. پتا ہے آپ کو کہ ان لوگوں نے یہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب جو ہم بات کرنے لگے ہیں نا، یہ اگر آپ نے سمجھ لی تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے یہ عقیدہ کیوں بنایا، کیوں اتنی انہیں مجبوری لا کوئی بیچارہ ہوتا. بس سنیں، غور طلب ہوتا ہے. اللہ علم الغیب ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اللہ رب العزت صحابہ کے پہلی ہجری کے حالات کو جانتا تھا. ابو بکر کی خلافت کا ایام، عمر کی خلافت کا ایام، عثمان کی خلافت کا ایام، علی کی خلافت کا ایام، حسن کی خلافت کا ایام، معاویہ کی خلافت کا ایام. ہے مسکراہٹ آئی چہرے پہ معاویہ کا نام سن کے؟ چہرے پہ مسکراہٹ آئی؟ جس کے نہیں آئی میں غور سے دیکھ رہا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو. ہاں سنیں، آگے تو میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں، اس کے بعد تو ہمارے والوں کے بھی منہ بند ہو جائیں گے. آگے والا نام تو سنیں ذرا. غور طلب بات ہے کہ یہ جو خلافت کے ایام تھے ان سب حضرات کے اللہ کے علم میں تھے یا نہیں تھے نا؟ تو اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے درمیان سے نکالا گیا، تم برائیوں سے روکو گے، تم نیکیوں کا حکم دو گے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ آپ کا سچا کون ہے کوئی؟ تو اللہ نے جب کہا کہ تم برائیوں سے روکو گے، نیکیوں کا حکم دو گے، صحیح کا یا غلط؟ ہمیں بتانے والا بتا رہا ہے کہ انہوں نے تو برائیوں کا ارتکاب کیا اور لوگوں کو نیکیوں سے روکا. تو بتاؤ سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. بتائیے. ابے بھائی، تمہاری تاریخ کو بھی دیکھیں گے، اس میں بیان کرنے والے راویوں کو بھی دیکھیں گے، تمہاری مرادوں کو بھی دیکھیں گے، تمہارے فہموں کو بھی دیکھیں گے، بخاری مسلم کے حدیثوں کو بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے صحابہ کا کیا کریں؟ تو یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ بہترین امت ہے کہ جو برائیوں سے روکتے ہیں نہ کہ برائیوں پہ لاتے ہیں، وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں نہ کہ اچھائیوں سے روکتے ہیں. اللہ صحیح کہہ رہا ہے، تم کون صحیح کہہ رہا ہے؟ بتائیے. ایک اور ایرانی منطق ملاحظہ فرمائیے. وہ کہنے لگے حق ایک ہوتا ہے. اب آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اب یار سنو نا، ساتھ چلو. وہ کہتے ہیں حق ایک ہوتا ہے. کیا جواب ہوا؟ ارے حق ایک ہوگا نا، اور ایک باطل ہوگا. نہیں سمجھے؟ ایک حق ہوگا، ایک باطل ہوگا. صحیح ہے؟ یہ اصول کے مطابق بات ہے، بتایا. اور یہ امپورٹ بائی ایران ہے. خبردار رہیے گا، اسمگل ہو کے آتا ہے یہ والا مال، پھٹ پھٹا جاتا ہے، رستے میں بہت کچھ ضائع بھی ہو جاتا ہے. تو اس کو مستند مت سمجھیے گا، لیکن لوگوں نے سمجھا ہے. تو غور کریں ذرا اس بات پر کہ انہوں نے کہا دیکھو ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے باطل. ایسا ہے. تو صحابہ میں ہوئی لڑائیاں، ابھی خود سے لڑائیاں بھی کروا دی. صحابہ میں ہوئی لڑائیاں ہوئی، ایک فریق حق ہوگا اور ایک کیا ہوگا؟ باطل. اصول تو یہی ہے. اب پہلے آپ لوگ ہاں تو کر رہے تھے، جیسے آپ نے یہ سنا صحابہ میں دیکھو، اب بتاؤ ایک حق ہوگا، اب آپ کو ہاں کرنی پڑے گی. اور یہی ہوتا ہے. فوراً ہمارا والا ہپنوٹائز ہو جاتا ہوگا. ہاں، اور رسیاں کیا نظر آتی ہیں؟ ایسے ہی ہے. اب دیکھو ذرا سمجھنا، اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں؟ اب اصول تو نہیں بدلے گا نا، یہاں بھی اللہ عالم الغیب ہے نا. اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں، ایک اٹل حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں. الشداء علی الکفار الرحماء بینہم.
کفار کے لیے سخت ترین ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے عالم الغیب کہا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے صحابہ ایک کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہے. ہمارا والا بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں تمہیں تحقیق کر کے بتا رہا ہوں کہ صحابہ آپس میں لڑے، ہزاروں صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو گئے. ہم نے کہا ایک منٹ رکو، پہلے یہ بتاؤ رحماء بینہم کا کیا کریں؟ پہلے اس کا بھی تو بتاؤ. تم ہی قرآن و حدیث کے رونے رو رہے ہو، تو قرآن بتا رہا ہے نا ہمیں، اللہ عالم الغیب بتا رہا ہے، جس نے اپنے علم سے جانا ہے کہ وہ آپس میں سختی کریں گے یا آپس میں محبت کریں گے. اس نے اپنے علم سے جانکاری تو یہ بات کہی ہے نا. اب آپ کو یہاں سے سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہوگی بات کہ وہ والے گروہ نے یہ عقیدہ کیوں رکھا کہ اللہ کو وقوع سے پہلے علم ہوتا. آئی سمجھ میں کچھ بات؟ اس لیے ان بیچاروں نے یہ عقیدہ رکھا غریبوں نے کہ جب کل کو ہم یہ سوال کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں نہیں اللہ کو بدا ہوا. یہ ہے عقیدہ ان کا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اتنی ساری باتیں پھر اس سے باطل ہو جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں. چلے چھوڑیں. اب بھائی سننا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فریق حق ہو اور ایک فریق باطل پہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو صحیح بخاری صحیح مسلم ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ بخاری مسلم کی آپ کو میں ایک حدیث بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کے علم میں ہے. بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ یوٹیوب پہ آنے والے شیطان وسوسہ دیتے ہیں، وسوسے کی وجہ سے ہم بھول جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے غزوے کے لیے ایک مشن بھیجا اور اس مشن کو حکم دیا عصر کی نماز بنو قریظہ پر پہنچ کے پڑھنا. وہ لوگ ابھی رستے میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو ایک لشکر کے دو فریق ہو گئے. پہلا کہنے لگا ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے. دوسرا فریق کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا، ہمیں وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. بہت زیادہ اختلاف ہوا معاملہ. آخر کار جب مدینہ پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی نکیر نہیں فرمائی، کسی کو بھی غلط نہیں کہا. کیوں؟ سنو ذرا بات کو. ایک نے کہا نماز وقت پہ پڑھ لینی چاہیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز کو مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کر دیا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے ہمیں نماز یہیں پڑھ لینی چاہیے، وہ صحابی صحیح کہہ رہے ہیں غلط؟ دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یا رائے کی بنیاد پہ؟ اور جو کہنے لگے کہ ہمیں بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنی چاہیے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. رسول نے کہا بنو قریظہ پہ نماز پڑھنا ہے، ہمیں بنو قریظہ پہ جا کے نماز پڑھنی چاہیے. بتاؤ وہ جو بنو قریظہ پہ جا کے نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے صحیح کہہ رہے تھے یا غلط؟ دلیل سے کر رہے تھے رائے سے؟ دونوں کے پاس دلیل تھی، دونوں کے پاس دلیل تھی، دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے. تو پتہ لگا صحابہ کے معاملے میں یہ اصول نہیں چلتا کہ ایک حق پہ ہوگا اور ایک. صحابہ کے معاملے میں اصول یہ ہوگا دونوں حق پر ہوں گے، دونوں کے پاس دلیل ہوگی، دونوں مجتہد ہیں، دونوں دلیل کے مطابق بات کریں گے. علی کے پاس بھی دلیل ہوگی، معاویہ کے پاس بھی دلیل ہوگی، علی کے پاس بھی دلیل ہوگی، عائشہ کے پاس بھی دلیل ہوگی، علی کے پاس بھی دلیل ہوگی، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی دلیل ہوگی، علی کے پاس بھی دلیل ہوگی، عمار بن یاسر کے پاس بھی ہوگی. سب اگر کے پاس دلیل ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. یہ سمجھ لو اس بات کو، کیونکہ ہوتی آج اس دلیل کو لے کر ہمارے سامنے کرتا. یہ سمجھو سب سے بڑا جو دھوکہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ اس بات پر دیا جا رہا ہے. اب بھائی پہلے قرآن میں نے آپ سمجھنا اب تک صرف یہ ایک حدیث پڑھ کے سنائی آپ کو غزوہ بنو قریظہ کی، ورنہ سب ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے نا. ابھی ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں لیکن مسئلہ سارا یہ ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے. سوال جواب کا بھی سلسلہ کرنا ہے، صرف دو جملوں کے اندر بات کو نمٹا رہا ہوں. پہلا معاملہ یہ صحابہ معیار حق ہے کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت. اب اگر وہ معیار حق نہیں، یعنی اگر وہ ان میں سے کوئی کرپٹ ہو، ان میں سے کوئی ظالم ہو، ان میں سے کوئی بدعنوان ہو، تو یہ اللہ نے جو کہا کنتم خیر امت یہ باطل ہو جائے گا. ہم اگر کہیں کہ جو وہ ہزاروں لاکھوں آپس میں لڑ کے مر گئے تو یہ آیت باطل ہو جائے گی رحماء بینہم. اسی لیے دوسرا عقیدہ ہے نا، دوسرا عقیدہ بھی بنانا پڑا کالے والوں کو. قرآن میں رد و بدل ہوا ہے بھائی. یہ ساری مجبوریاں اسی لیے ان کو پایا غریبوں پر.
یہ کدھر بھی گھڑا وہ کدھر بھی گھڑا، صرف بس اس طرح کہ وہ صحابہ والا چیپٹر ہم کسی طرح کلوز کروائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور آخری وجہ بھی اس کی بتا دیتا ہوں کہ اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے خلافت کو کھڑا کیا تھا۔ آج جب پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا ڈاکٹر اسرار کی تقریروں سے خلافت نہیں آئے گی، سمجھ لو اس بات کو صحابہ کی سیرتوں کو پڑھنے سے آئی۔ یہ سمجھو، یہ تقریریں ہزاروں کی تم سنتے ہو، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ جان بوجھ کے وہ جو معیار تھے نا سیاست کا، ان کو تمہاری نظروں سے گرایا جا رہا ہے۔ تم کسی بھی طرح خلافت کی طرف نہیں چلے جاؤ۔ کاش آپ لوگ 3 دن پہلے کی ہماری ایک مجلس میں ہوتے جس میں ایک لڑکے نے کھڑے ہو کے سوال کرنے کے دوران یہ بات کہی ہے کہ اب تو خلافت آ ہی نہیں سکتی۔ بتاؤ آج اس جگہ پہ ہمارا نوجوان جو پہنچا ہے وہ کیسے پہنچا؟ کیونکہ جو پہلے دن اس کو سمجھایا گیا کہ اس پہلے دور میں جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس کرنی ثم الذی یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر میرے زمانے کے بعد کے لوگ، پھر اس کے زمانے کے بعد کے لوگ۔ وہ اس کو یہ سمجھا دیا گیا پہلے زمانے کے لوگوں نے ہی خلافت کے سلسلے میں، حکومت کے چکر میں، کرسیوں کے لالچ میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ ڈالے۔ اگر یہ اتنا بابرکت نظام ہوتا تو پہلے ہی دور کے اندر فیل۔ اس لیے آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو ان وسوسوں سے بچائیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں درس کے والے تو کوئی سوال ہو یا ویسے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔